صدیق جان صاحب کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ یہ سچ کو بغیر لگی لٹی کے رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ کچھ ایسے سوالات میں یہ ترا بھی دے جاتے ہیں، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سے وہ اندر کی خبریں نکلوائیں جو آپ کو اس ویڈیو کے آخر تک جڑے رہنے پر مجبور کرے گی۔ صدیق جان صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے۔ ویلکم۔ یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں جو پاکستان کی سیاست میں تو جو پتہ نہیں چلتا کہ صبح کچھ ہو جائے، دوپہر کچھ ہو جائے، شام کچھ ہو جائے۔ اس وقت جو شریف خاندان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، ایک طرف مریم نواز سی ایم پنجاب، جس پر آج انصار عباسی صاحب نے سٹوری کی، انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی طور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہے جو یہ خبر ہے کہ بہت سارے معاملات پر وہ نواز شریف کو آن بورڈ نہیں لیتے۔ یہ چل کیا رہا ہے اس سارے بیچ معاملے میں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں مسلم لیگ نون کا مسئلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں نا جو نواز شریف کیمپ کے لوگ ہیں نا، جن کو عہدے نہیں ملے، وہ پہلے بھی میاں نواز شریف کو انقلابی ثابت کر رہے تھے، کیونکہ ایک ٹائم آیا جب نا نون لیگ کے کچھ لوگوں نے حکومت کو ڈس آن کرنا شروع کر دیا کہ نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کو 2 بار ویڈیو پہ آنا پڑا اور بیان دینا پڑا کہ شہباز شریف بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور مریم بہت زبردست کام کریں گے، کیونکہ پرلو نے چھترول کی تھی عوام کی خدمت، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیسز تم نے معاف کروا لیے، کرپشن لوٹ مار تمہاری ہم نے این آر او دلوا دیا، عدالتوں سے تمہیں اشتہاری فراری مفرور بھگوڑے تھے تم لوگ، تمہیں کلیئر کروا دیا، الیکشن 17 سیٹیں پارٹی تم تھے، تمہیں اقتدار دے دیا، نواز شریف اپنی سیٹ ہار گیا تھا، مریم اپنی ہار گئی تھی، شریف خاندان ہار گیا تھا، ہم نے اس کے باوجود اتنا کچھ کیا اور آپ ابھی بھی حکومت کو آن نہیں کر رہے۔ تو بہت ادھر سے ہوا، تو پھر میاں صاحب کو آ کے حکومت کو آن کرنا پڑا تھا۔ اب پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں براہ راست آتا ہوں، لمبی اس میں نہیں جاتا، آتا ہوں سب سے سینسٹیو پارٹ کے اوپر جو نون لیگ والے اس وقت کرتے پھر رہے ہیں، نواز شریف کیمپ کے لوگ کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ نا جب مطلب آپ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ نواز شریف کیمپ علیحدہ ہے اور شہباز شریف کیمپ علیحدہ ہے؟ سر میں یہ نہیں مانتا کہ علیحدہ ہے، میرا صرف یہ ہے کہ جہاں پہ کرپشن لوٹ مار حصے کی بات آتی ہے نا، وہاں پہ علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب میاں نواز شریف یہ سوچتے ہیں کہ یار سارے شہباز شریف نے اپنے بندے لا دیتے ہیں، میرے بندے بھوک مار رہے ہیں۔ جب میاں صاحب کے بندے جاتے ہیں ان کے پاس کہ ہم تو بھوک مار رہے ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی وزارت ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کچھ ہے، ہم تو بھوک مار رہے ہیں، تو پھر میاں صاحب کہتے ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کرو، ٹھیک ہے۔ پہلے ہی آپ نے فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے، 60-70 آپ نے کابینہ کے رکین رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اس وقت میاں صاحب کو آتا ہے جب میاں صاحب کے بندے بھوک مار رہے ہوتے ہیں، باقی میاں صاحب کو مسئلہ نہیں ہے۔ میاں صاحب کی اگر کوئی چیز جاگنی تھی اندر سے تو اس وقت جاگتی نا جب چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، جب جو ریحانہ ڈار کے ساتھ ہو رہا ہے، جو صنم جاوید کے ساتھ ہوا، جو طیبہ راجہ کے ساتھ ہوا، جو عام خواتین کے ساتھ ہوا، جو 50,000 سے زیادہ عام پی ٹی آئی کا کارکن پاکستان کا شہری گرفتار ہوا ہے، عباد فاروق کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا، ارشد شریف صاحب کا معاملہ دیکھ لیں، ذل شاہ کا معاملہ دیکھ لیں، 26 نومبر دیکھ لیں، یہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے 10 پی ٹی آئی کے کارکن جان سے جا چکے ہیں۔ میاں صاحب کے اندر کا کچھ جاگنا تھا تو اس بات پہ جاگتا نا، اس بات پہ جاگتا میاں صاحب کا، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی انسانی ان پہ تو نہیں جاگ۔ آپ جو کہہ رہے تھے کہ میں جو اب سینسٹیو اس پہ آ رہا ہوں۔ اچھا دیکھیں، میاں صاحب کے جو نواز شریف کیمپ کے لوگ ہیں نا، اب جو وہ بات کرتے پھر رہے ہیں نا، تو یہ ان کے گلے کا پھندا بھی ثابت ہو سکتی ہے یہ بات اچھا نواز شریف کیمپ کے لیے۔ نواز شریف کے قریبی لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں صحافیوں کو کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فیلڈ مارشل، آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کے فیصلے پہ آن بورڈ نہیں تھے جی، اور نواز شریف کیمپ کے لوگ یہ بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو اس پہ بہت اعتراض ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے آن ریکارڈ میاں صاحب کا بیان آیا ہوا ہے، یہ خواجہ آصف یہ کس نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کی منظوری سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، خواجہ آصف رانا سنولا کا بیان آن ریکارڈ ہے۔ لیکن اگلی جو بات نون لیگ والے کرتے پھر رہے ہیں نا، وہ بہت خوفناک ہے، جو ان کے گلے کا پھندا ثابت ہو سکتی ہے نواز شریف کیمپ کے لیے، شہباز شریف کے لیے نہیں۔ شہباز شریف اور مریم کا تو اس وقت، شہباز شریف تو بہت پیچھے ہیں، نہ شہباز شریف بہت پیچھے ہیں، مریم بہت آگے ہیں اس آسان راستے پہ، وہ جو کہتے ہیں آسان راستہ مجھے آتا ہے، اس راستے پہ وہ بہت آگے نکل گئی ہیں، بہت، اس شہباز شریف تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے پھر ہیں نواز شریف کیمپ کے لوگ کہ جو کہ غلط کہتے پھر ہیں کہ نومبر سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن ہونا ہے، مزید 2 سال اگر کنٹینیو کرنا ہے فیلڈ مارشل نے تو اور وہ میاں نواز شریف وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہونے دیں گے۔ اب
اسمبلی نے ویسے وہ 5 سال میں اسی پہ آ رہا ہوں. جب آپ کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے, جب آپ کے میاں نواز شریف اپنی سیٹ بھی ہارے ہوئے ہیں, پھر آپ اس طرح کی باتیں آپ ایک کٹ کے مطابق نہیں ہیں. پلے نہیں دھیلا تو کر دیے میلا میلا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قانون بدل گیا ہے تو نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ فضول بات کر رہے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن ہونا اور میاں صاحب اچھا اگر نوٹیفیکیشن ہونا بھی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میاں نواز شریف اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کوئی اف بھی کر سکیں. میاں نواز شریف اگر نوٹیفیکیشن ہونا ہے تو میاں صاحب تو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ میں بیٹھوں, میں نوٹیفیکیشن کرواؤں اور میں میسج کروں کہ سر نوٹیفیکیشن کروا دیا ہے سر. اور میاں صاحب تو چاہیں گے کہ میں تصویر بنا کے واٹس ایپ کروں کہ سر میں آیا تھا, میں نے کہا نوٹیفیکیشن جلدی کر دیں, تو سر یہ میں نے کروایا ہے اور یہ سر نوٹیفیکیشن ہے. تو میاں صاحب تو خود نوٹیفیکیشن کی تصویر بنا کے اور میاں صاحب تو واٹس ایپ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ میاں لہٰذا نون لیگ والے نا اس کی ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کئی بار نا یہ ہوتا ہے کہ نون لیگ والوں کے پاس اپنے پاس بھی کیونکہ خبر شبر کوئی نہیں ہوتی, کوئی ایک آدھ بندہ بات کرتا ہے, وہ اس سے سن کے آگے کرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بڑی زبردست بات ہے اور وہ آگے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت نواز شریف کیمپ کے لوگ میاں صاحب کو نا وہ جو آپ کہتے ہیں جعلی منصور اراج, مارٹن لوتھر, میں نے نہیں کہا بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہیں صدیق جان صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ گجرانوالہ نے ایک اسپیچ کی تھی, میاں صاحب لنڈن میں تھے اس وقت. تو اس وقت ایک میرے وہ ساتھ محترم میں آتے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ اب سیاستدانوں کی صفوں سے نکل کر منصور اراج, مارٹن لوتھر کنگ اور نیلسن منڈیلا کے صفوں میں شامل ہو گئے. لیکن میں کس نے ٹویٹ کیا تھا؟ یہ وجات مسعود صاحب نے ٹویٹ کیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جو ہے وہ آپ نے لمبا گہرا سانس لی ہے. مجھے دوبارہ بتائیں کیا کہا تھا انہوں نے. یہ گجرانوالہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی کہ جنرل باجوہ تمہیں جواب دینا پڑے گا, جنرل فیاض حمید تمہیں جواب دینا پڑے گا, جنرل عارف ملک صاحب ہوتے تھے, تمہیں جواب دینا پڑے گا. جب اسپیچ وہ ختم ہو تو وجات مسعود صاحب میرے بڑے اساتذہ محترم میں آتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں مجھ سے. انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اب سیاستدانوں کی صف سے اٹھ کر نیلسن منڈیلا, مارٹن لوتھر کنگ اور منصور اراج کی صفوں میں شامل. استغفر اللہ. جب 26ویں آئینی ترمیم اور معاملہ ہوا, استغفر اللہ, جب وہ واپس آئے ڈیل کر کے, تو میں نے وجات مسعود صاحب سے یہ پوچھا کال کر کے, واٹس ایپ پر میں نے کال کی اور پوچھا میں نے کہ سر کہ آپ اپنے موقع پر ابھی قائم ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا سر شریف فیملی کے جینز میں وہ جسومے موجود نہیں ہے جو استقامت اور بہادری کے ہوتے ہیں یا ڈٹ جانے کے ہوتے ہیں. ان کے شریف فیملی کے جینز میں بھاگ جانے اور بکوڑے کے جو جسومے ہیں وہ موجود ہیں. مشرف کے دور میں صدیق جان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑا انقلاب آیا ہوا تھا, بڑا زبردست قسم کا. بالکل. وہ انقلاب ایسا آیا پھر کہ یہ بکسو سمیت جدہ جا کر پہنچے, وہاں سے انہیں پیچھے مڑ کر دیکھا, راستے میں کہیں نہیں دیکھا. بالکل. اور جب دوسری دفعہ انقلاب کے وہ بڑا زور سے آیا تو پھر وہ پلیٹلیٹس گر گئے اور وہاں پر یہ ہر دور میں بگوڑے ثابت ہوئے. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جعلی منصور اراج ہے, جعلی مارٹن لوتھر کنگ ہے اور جعلی نیلسن منڈیلا. کہاں نیلسن منڈیلا؟ نیلسن منڈیلا اگر آج زندہ ہوتا تو وہ ان پر وہ کیس کر دیتا بھائی کہ آپ میرا نام کیوں استعمال کر رہے ہیں. بالکل جعلی ہے. اچھا آپ اپنی دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا کہ اس طرح کی یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں. اچھا اب میاں صاحب جو ہے نا, اصل مدعا درمیان میں کچھ اور ہے. جی, مدعا یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب ناراض اس پہ نہیں ہے کہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, عدالتیں برباد ہو گئی ہیں, پارلیمنٹ بے وقت ہو گئی ہے, میڈیا ختم ہو گیا ہے, برباد ہو گیا ہے, اور ملک کہاں سے کہاں آ گیا ہے, ملک کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی ہیں, ملک کی بقا اور سلامتی پہ سوال اٹھ رہا ہے, غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی ہے, بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی ہے, انسرٹنٹی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی ہے, برین ڈرین پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی ہے, لوگ گھروں کا کرایہ نہیں دے سکتے, بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے پا رہے, تنخواہ دار طبقہ بیزار ہے, کسان خوار ہے, 2200 ارب کا کسانوں کا ایک سال میں نقصان ہو گیا ہے, انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں, فیکٹریاں ملیں بند ہو گئی ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں, کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ رک گیا ہے. یہ ان میں سے کسی چیز کا میاں صاحب کو مسئلہ نہیں ہے.
میاں صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کے بھوک مر رہے ہیں نا، جو ان کے گروپ کے لوگ، تو میاں صاحب نے آپ لسٹ دی ہے. اچھا، ایک لسٹ دی ہے وفاق کے لیے اور ایک میاں صاحب نے لسٹ دی ہے پنجاب کے لیے. اور میاں صاحب نے کہا ہے کہ ان کو لگایا جائے. ٹھیک. میاں صاحب کا کل انقلاب نہ تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کیوں بنایا جو نون لیگ کے نواز شریف کیمپ کے لوگ کہتے پھر ہیں، نہ ان کا یہ ہے کہ کوئی نوٹیفکیشن ہونا ہے، نہ ان کا یہ ہے کہ ہر چیز آپ نے سرنڈر کر دی ہے. اچھا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس میں لسٹوں والی بات پہ مزید جانے سے پہلے، اسٹیبلشمنٹ سے آپ ملیں تو وہ نون لیگ پہ ڈالتے ہیں کہ انہوں نے ملک تباہ اور برباد کر دیا. اور یہ سنگھیڑے والا ایشو دیکھ لیں، نون لیگ والوں سے ملے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تو ہم چپراسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے، یہ سارا کچھ فوج چلا رہی ہے. وہ ان پہ ڈالتے ہیں، وہ ان پہ ڈالتے ہیں، لیکن آؤٹ کم تو یہ ہے کہ ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اچھا نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ جو پنجاب میں سیکٹری لگے ہوئے ہیں وہ تو انٹرویو کہیں اسلام آباد میں کہیں دے کے آتے ہیں ایک شخصیت کو اور پھر وہ سیکٹری لگتے ہیں. تو میاں صاحب کا کل انقلاب اس وقت یہ ہے، جو یہ بڑا بیان شان آ رہے ہیں کہ میاں صاحب پتہ نہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، بڑے انقلابی، بڑے یہ وہ، اور وہ 3 لفظ جو آپ کہتے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. تو نیلسن منڈیلا اور منصور الحاج، اور میاں صاحب جو ہے نا اس وقت ان کا کل انقلاب یہ ہے کہ وہ اپنے بندے لگوانا چاہتے ہیں. روس کے بیٹھے ہوئے ہیں، روس کے منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے فون آئے کہ میاں صاحب کیا مسئلہ ہے، اور فون بھی ٹاپ سے نہ آئے، کوئی چھوٹے موٹے رینک کا کوئی بندہ کھا دے، بالکل نیچے سے جہاں سے میاں صاحب ڈیل ہوتے ہیں وہاں سے فون آئے کہ سر وہ یہ وہ، تو آپ تو میاں صاحب کہیں کہ یار یہ کچھ بندے ہیں میرے تو یہ وہ، تو وہ کہیں سر ٹھیک ہے ہو جائے گا. بس پھر وہ حلف اٹھائیں اور میاں صاحب ادھر آئیں، ان کا حلف دیکھیں. اچھا صدیق جان صاحب آگے بڑھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ویسے ایک سبق پوشیدہ ہے اس بات میں، اقبال سنگھیڑا صاحب کا اپنا نام لیا ہے، یہ طاقتور لوگوں کا ناک کا بال تھے. آپ کو یاد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2024 میں انہیں آروپ بنایا گیا سیالکوٹ کا، بلکہ سمبڑیال کا بھی آروپ بنایا گیا. ایسا کیا ہوا کہ جو طاقتور کو ناک کا پیسے قریب کوئی لفظ ہو استعمال، میرے سمجھ میں نہیں ہے کہ اس سے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہو ناک کا بال سے، شاید آپ کی کوئی وکیبلری میں ہو، میری میں نہیں ہے، کہ وہ اس وقت اینٹی کرپشن اس پر وہ چٹھا صاحب، مریم نواز صاحبہ، اور وہ گرفتار ہوتا ہے. یہ معاملہ اس طرف کیوں جا رہا ہے کہ طاقتور استعمال کر کے، کیا یہ سبق کیا ہے باقی لوگوں کے لیے کہ طاقتور استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرف پھینکتے ہیں؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے لگائیں ایک عہدے پہ اور میں کلّا مال کھا جاؤں، 6 ارب روپے اکیلے بنا لوں اور آپ کو حصے ہی نہ پہنچے، یہ مسئلہ ہے. تو آپ کو غصہ تو آئے گا نا. آپ ایگزامپل تو مجھے بنائیں گے کہ آئندہ کوئی، اور اگر میں ساتھ ساتھ آپ کو بھی دیتا رہوں یار 25% 30% تو آپ کو دوں نا. اگر میں 1 ارب روپے بنا رہا ہوں تو 30 کروڑ آپ کو دوں، پھر میں ٹھیک، پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پھر مجھے نہیں اٹھایا جائے گا. 6 ارب روپیہ میں نے کمایا ہو اور اس میں سے جو آپ کا بنتا ہو 1 ارب اور 80 کروڑ روپیہ وہ میں آپ کو نہ دوں منیمم، تو مسئلہ تو ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ایگزامپل سیٹ ہوگی کہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے رابطہ کریں اور والنٹیرلی رضاکارانہ طور پہ وہ جس نے جو 5 6 ارب بنائے تو 1 ارب 1.5 ارب روپیہ آرام سے آپ دے دیں اس میں سے. اور عمران ریاض خان صاحب نے کل اپنے بلاگ میں بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اور وہ درست انہوں نے کہی ہے کہ سنگھیڑا کے اوپر الزام ہے 6 ارب روپے کی کرپشن کا، جو اس سے ریکوری آن ریکارڈ کی جا رہی ہے وہ 20 کروڑ روپے کی جا رہی ہے. اچھا، باقی 5 ارب 80 کروڑ خو کھاتا ہو گیا مل جل کے سارا، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. باقی صاحب آگے بڑھتے ہیں 12. اب تھوڑا سا عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ پاکستانی جو سیاست بلکہ سب کنٹیننٹ کی جو سیاست ہے عمران خان کے وہ ڈیالہ کی گرد گھومتی ہے. لوگ یہ ختم شد فلاں ختم شد فلاں ختم، یہ جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں. جو ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کا نام لیے بغیر سیاست پاکستان کیا کرنی پڑتی. 12 اگست کو عمران خان صاحب کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، جو لاہور ہائی کورٹ نے وہ آپ کے ساؤتھ پنجاب کے یہ جسٹس حاجی امین الدین صاحب بھی، جن کا تعلق بھی وہیں سے ہے، جسٹس شہباز رضوی صاحب کا تعلق بھی ملتان سے. یہ وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ جنوبی پنجاب کے ججز منصف صاحبان ہیں وہ فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف دیتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ میں وہ 12 اگست کو سماعت ہو رہی ہے، امام القاضیان قاضی یحییٰ خان، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس شفیع صدیقی پر مشتمل بینچ بنا ہے.
وہ 8 مقدمات جو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کیے تھے، ضمانت خارج کی تھی اس کے خلاف، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ معاملہ؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ہم ساؤتھ والوں کو کہا ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارے نہیں، آپ ساؤتھ والے، آپ سب کو نہیں کہا، میں نے ساؤتھ پنجاب کے رہنے والے کچھ میری عرض تو سنیں نا، میں آپ مناسب اس کا جواب دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا ایک مدرسے میں، تو یہ بھی جو جیسے سوات میں ایک واقعہ ہوا ہے، تو والدین نے بچے کو اس مدرسے سے نکلوایا، ایک اور میں لے گئے کہ یہاں تو وہ سوات والا جو معاملہ تھا اس طرح کے معاملات ہیں. سن تو لینا، سن تو لینا یار، اگلی بات تو سن. جب اگلے مدرسے میں گئے نا تو اس نے کہا جی وہ ادھر سے ہم نکلوا لیں کیونکہ یہ معاملہ تھا. انہوں نے کہا یہ ہم آپ کو بتا دیں نصاب ہر جگہ ایک ہے. اس وقت جو ہے نا اس نظام کا نصاب، چاہے کوئی کشمیری ہے، چاہے کوئی پنجابی ہے، چاہے کوئی جنوبی پنجاب کا ہے، چاہے کوئی مہاجر ہے، ٹھیک ہے، بات کہیں کا بھی ہے، ٹھیک ہے. جو عمران خان کو جن ججوں نے دیے ہیں فیصلے عمران خان کے خلاف، اس میں کے پی کے بھی جج ہیں. حالانکہ کے پی کے اس وقت مزاحمت میں نمبر 1 ہے، کے پی کے لوگ مزاحمت میں نمبر 1 ہیں. لیکن عمران خان جس کیس میں گرفتار ہوئے تھے 5 اگست کو، وہ تو کے پی کے جج نے فیصلہ دیا تھا. تو اس وقت عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، چیف جسٹس پاکستان کے پی کے کا ہے بھائی، جسٹس یحییٰ خان، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو عہدوں پہ بیٹھے ہیں نا ان کا نصاب ایک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ فرق نہیں کر سکتے جنوبی پنجاب کا ہے یا پنجاب کا ہے، کہاں کا ہے. ہاں ہم اپنے تھوڑی سی شرمندگی کو مٹانے کے لیے یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ امین الدین خان صاحب اور ڈوگر صاحب جو ہیں وہ سرائکی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے ہم، لیکن ظاہر ہے ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں. نہیں ہے نا شرمندہ کہ یار یہ جنوبی پنجاب کے یہ لوگ جو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، پاکستان کی تباہی اور بربادی کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو لکھا جائے گا نا کہ جنوبی پنجاب کے ان لوگوں کے بھی نام ہیں. تو ہمارے لیے ہماری یعنی آنے والی نسلوں کے منہ کے اوپر بھی یہ ان کی وجہ سے ایک رہے گی نا کہ یہ جنوبی پنجاب کے لوگ تھے جن کی پاکستان کی تباہی اور بربادی میں یہ کردار ہے. لیکن پھر یہ بھی تسلی ہوتی ہے کہ جب جنوبی پنجاب والوں کا لکھا جائے گا تو ساتھ یہ بھی لکھا جائے گا کہ قاضی فائزی صاحب بلوچستان سے، یحییٰ خان کے پی کے سے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی پھر سارے نام ہوں گے. تو اس لیے محمد علی مظہر اور حسن اظہر رضوی سندھ سے. اچھا، جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے بارے میں دورکی بڑی اچھی، میں تو فنون لطیفہ کا بڑا دلدادہ ہوں، دورکی بڑی اچھی بجاتے ہیں وہ کوئی شام کو اپنے جب گھر میں ہوتے ہیں نا تو دوستوں کی جب دعوت شعوت کرتے ہیں تو اس طرح کو پروگرام کو مہینے میں 2 دفعہ کرتے ہیں، وہ بڑی اچھی ڈھولکی بجاتے ہیں. ظاہر ہے وہ ہر ایک کا ایک ہے پرسنل. اچھا آگے بڑھتے ہیں. آج جسٹس صلاح الدین پاور صاحب نے کہا جی کہ ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ ہم جج ہیں یا ڈاکو ہیں، اور ہم طاقتور کے ججز ہیں یا عام لوگوں کے، یہ ہمیں اس کی کوئی ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہے. جسٹس صلاح الدین پاور صاحب نے، صلاح الدین پنور صاحب قوم کورٹ میں یہ انہوں نے صلاح الدین پنور صاحب نا قوم کو گجنی سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 2022 سے پہلے والی قوم نہیں ہے، یہ 2022 کے بعد والی قوم ہے. کیونکہ عمران خان نے پاکستان کی قوم کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا ہے، اور عمران خان نے پاکستان کی قوم کی یاداشت بھی ٹھیک ٹھاک بڑھا دی ہے. تو قوم کو پتہ ہے کہ یہ وہ جسٹس صلاح الدین پنور ہے جس نے 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے آزاد ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، سردار اعجاز عیسیٰ خان، بابر ستار اور سمن رفعت امتیاز صاحبہ کے خلاف فیصلہ دیا، اور ڈوگر کے حق میں فیصلہ دیا. جسٹس یحییٰ خان کے لائے ہوئے 15 نمبر کے ڈوگر کے حق میں فیصلہ دیا، زرداری کے پاس معاملہ بھیجا، اور یہ سارا انہوں نے بربادی کروائی اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو صلاح الدین پنور صاحب کو زیادہ انقلابی بننے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی قوم اب وہ جاہل قوم نہیں ہے. اگر وہ اس قوم کو جاہل سمجھتے ہیں تو جاہل صاحب کو تھوڑی سی اپنی تصحیح کرنی چاہیے. پاکستان کی قوم وہ نہیں رہی 2022 سے پہلے والی تھی، اور نہ ہی پاکستان کی قوم اندھی ہے. پاکستان کی قوم کی آنکھوں کا عمران خان نے آپریشن کر دیا ہوا ہے. اس پر آپ کا کمنٹس لوں گا، اس کے بعد ایک سوال کروں گا. اور جسٹس امین الدین، جو حاجی امین الدین صاحب ہیں، جو عالم اسلام معلوم انسانی تاریخ کے، جنہیں میں سب سے بڑا جیورسٹ کرتا ہوتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ آج اگر محمد علی جناح زندہ ہوتے تو وہ ان کے زانو تلمذ روکا، یعنی گوڑا گٹا پکڑ کر کہتے کہ حضور مجھے آپ اپنا شاگرد بنا لیں، تو یہ جسٹس امین الدین پر ہوتا کہ وہ انہیں شاگرد بناتے یا انہیں ٹھوکر مارتے. یہ ان پر تھا. نومبر میں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، نہیں ہوں گے. اچھا آپ نے یہ گالی مکا دیتی کہ نہیں ہوں گے، لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں ایک خبر گردش کر رہی ہے
کہ جسٹس منصور علی شاہ کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں. نہ تو منصور علی شاہ صاحب مجھے آئینی بینچ کے اس وقت تک سربراہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نہ مجھے امین الدین خان صاحب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امین الدین خان صاحب ٹائم بتائیں نا کیا ہے؟ تو ٹائم اس وقت 5:15. 5:15 ابھی ٹائم ہے. اچھا, امین الدین خان صاحب جیسا ایک اپنا منصف تھا ایک گاؤں میں, تو ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کے وہ تھا اس کے اوپر گھوڑی اس کی تھی اور وہ لے کے جا رہا تھا, تھک گیا تو کہیں پہ جیسے کے پی کے میں ہوتے ہیں نا حجرے ہوتے ہیں, تو کسی حجرے میں مجھے وہ کنسیپٹ بڑا اچھا لگا کہ راستوں کے اوپر حجرے بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں پرانے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو تھک جاتا تھا حجرے میں آ کے ٹھہرتا تھا, ارد گرد والے گھروں والے اس کو کھانا بھیجتے تھے, وہ جو اسلام کا کنسیپٹ ہے. تو وہ حجرے میں جا کے اور بندہ ٹھہر گیا, تو حجرے والوں کے اپنے بھی کچھ جانور تھے, تو وہ اس کی جو گھوڑی تھی نا وہ پریگننٹ تھی. صبح اٹھے تو اس نے گھوڑی نے بچہ دیا ہوا تھا. تو جس گھر میں وہ جا کے ٹھہرا تھا نا, وہ کے پی کے تو نہیں کہہ سکتے, کے پی کے والوں کی روایات تو مختلف ہیں, چلیں یہ بھی ہم پہ ساؤتھ پنجاب والوں پہ آپ ڈال دیں جیسے شروع میں آپ نے ہم پہ ڈالا ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ یہ نا گھوڑی کا بچہ نہیں ہے, یہ گائے کا بچہ, ہماری گائے پریگننٹ تھی. اچھا. اس نے کہا یار گھوڑی کا بچہ ہے, اس نے کہا گائے کا بچہ ہے. انہوں نے کہا جی چلے ایک یہاں پہ منصف ہیں ان کے پاس حاجی امین صاحب, تو حاجی امین صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. حاجی امین صاحب کے پاس چلے گئے اور کہا کہ جی اس نے اپنا کیس بیان کیا. اس نے کہا جی میری گھوڑی, میں ٹریول کر رہا تھا, تھک گیا, گھوڑی پریگننٹ تھی, رک گیا, یہ دیکھیں سر نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی کی آنکھیں تھوڑی سی بھی ان میں بینائی ہو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ گھوڑی کا بچہ ہے, یہ کہتے ہیں گائے کا بچہ ہے. تو وہاں جو جنوبی پنجاب کے اس گاؤں کے لالا فہیم کا جو علاقہ ہے ایریا چنی گھوڑ کے جو حاجی امین صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہ گائے کا بچہ ہے. فیصلہ دے دیا گھر والوں کے حق میں کہ یہ گائے کا بچہ ہے. تھا کس کا؟ گھوڑی کا. اب جو گھر والے تھے نا جو یہ کلیم کر رہے تھے کہ گھوڑی کا بچہ ہے, جن کے حق میں فیصلہ آ گیا, وہ رونے لگ گئے. اچھا, وہ رونے لگ گئے. گھوڑی والے نے کہا کہ فیصلہ, لوگوں نے کہا جو وہاں کھڑے تھے, انہوں نے کہا تمہارے تو حق میں فیصلہ آیا کہ گھوڑی کا بچہ ہے, گھوڑی کا بچہ نہیں گائے کا بچہ ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتے رو اس لیے رہے ہیں کہ یہ مر گیا تو ہمارے فیصلے کون کرے گا. یہ حاجی امین منصف جو ہے یہ مر گیا تمہارے, ٹھیک ہے. او بھائی اس وقت اگر امین الدین خان صاحب چلے گئے تو اس نظام کے فیصلے کون کرے گا؟ اچھا, تو مجھے لگتا ہے کہ آئینی ترمیم آئے گی اور یہ کنٹینیو کریں گے. نہیں, اس کے حوالے سے جو ایک لاجک دی جا رہی ہے, جو اربو بڑا طاقتور دیا جا رہا ہے, یہ حکومتی اربو سے دیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتا ہوں خالد تاج صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ وہ حکومتی نواز وکیل ہیں بڑے زبردست قسم کے. اور میں لفظ حکومتی نواز تو نہیں کہوں گا, مطلب نظریاتی طور پر. اور عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ویلاک بھی کر دیا کہ بن رہے ہیں جناب جسٹس منصور شاہ. جو لاجک و آرگو پیش کیا گیا وہ یہ پیش کیا گیا جی کہ موجودہ جو رجیم ہے, جو سیٹ اپ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے سیاسی سپیس مکمل طور پر چھینی جا چکی ہے, اور ہم پوری سپریم کورٹ کو یا جسٹس منصور شاہ کو بنا دیتے ہیں آئینی بینچ کا سربراہ. اگر پوری سپریم کورٹ کو ڈکلیئر کر دیا تو جسٹس یحییٰ خان ہوں گے, اگر نہیں تو پھر جسٹس منصور شاہ, پھر جانے جسٹس منصور شاہ 26ویں آئینی ترمیم سارا معاملہ یہ پیش کی جا رہی ہے. اس کے نہیں, میرا نہیں خیال یار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بات رکھی ہے حیثیت ہے. آپ نے ویڈیو میں موڈ ہی سارا خراب کر دیا یہ بات کر کے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ اپنی مرضی سے بنا دیں گے منصور علی شاہ صاحب کو. آپ نے سارے کا سارا جو ہے نا وہ جو چائے پی ہوئی تھی اس کا بھی سارا. چلے میں نے بطور پترکار آپ سے یہ جاننا چاہا. مہربانی. اچھا آگے بڑھتے ہیں آخری سوال کی طرف. 5 اگست کو عمران خان صاحب کا جو احتجاج وہ بڑا کامیاب احتجاج ہوا تھا. پاکستان اکراس دی بورڈ پورے ملک میں لوگ باہر نکلے. اب 14 اگست کو عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے. کیا لگتا ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب کا وہ 14 اگست والے احتجاجی کال کامیاب ہوگی, اور قریب کو عمران خان صاحب کی رہائی نظر آ رہی ہے؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تو لوگ یا تو کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ چیزیں سب کے ہاتھ سے نکل جائیں اور پھر عمران خان صاحب رہا ہو جائیں. تو میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کو معجزہ ہی ہو جائے ملک کی بہتری کے لیے, جو ملک آگے جائے, کوئی حادثہ نہ ہو, اللہ معاف کرے. 71 میں بھی ایک حادثہ ہوا, آج تک ہم اس کا درد محسوس کرتے ہیں. باقی 14 اگست کا احتجاج 5 اگست سے بہت زیادہ سکسیزفل ہوگا. 5 نے ایک لوگوں کو ہوپ دی ہے, ایک امید دی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ 14 اگست کا احتجاج جو ہے وہ بہت زبردست ہوگا, اور 14 کے پاس نئی تاریخ آئے گی. اور عمران خان اب اس کو ٹیسٹ میچ کی طرح لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تھکنا نہیں ہے, تھکانا ہے, اس نظام کو انگیج کرنا ہے اور لمبی لڑائی لڑ کے گرانا ہے.
بائی الیکشن لوگوں کو نائل کیا جا رہا ہے نا, وہ 2/3 کسی کو بنانے کے لیے یا فلاں فلاں سو. عمران خان صاحب نے کہا کہ بائی الیکشن میں ہم نہیں جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہے؟ عمران خان نا کئی بار ایسے فیصلے کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ غلط فیصلہ ہے, بعد میں جب وہ فیصلہ مکمل ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار کیا زبردست عمران خان نے فیصلہ کیا تھا, وہ فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان اس نظام کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جب میرا امیدوار میدان میں نہیں ہوگا تو پھر ٹرن آؤٹ کیا ہے اور الیکشن کی حیثیت اور اوقات کیا ہے, تو شاید یہ دکھانا چاہ رہے ہیں. عمران خان اس نظام کو ہر بار غلط ثابت کریں گے, ہر چیز میں ثابت کریں گے کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر یہ آپ کے نظام کی اوقات ہے. تو اگر پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہوں گے تو پھر بات ختم ہوگی نا, پھر الیکشن کا ہے کا, پھر کس چیز کا الیکشن ہے, ٹرن آؤٹ کیا ہوگا, صحیح ہے, لوگ نکلیں گے کہاں پہ گھروں میں, بالکل ایسا ہی ہے کہ ویران پڑے ہوں گے آپ کے, 2024 کو لوگ نکلے تھے ظاہر ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے آپ کے پولنگ اسٹیشن ویران پڑے ہوں گے اور بڑی وہ دنیا پھر دیکھے گی اس میں. بہت شکریہ صدیق جان صاحب. ناظرین, صدیق جان صاحب نے کوشش کی میرے سوالوں کے درمیان